تو اللہ نے بتایا وہ آگ کیسے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، ڈیزل سے نہیں جلے گی، کوئلے سے نہیں جلے گی، مٹی کے تیل سے نہیں جلے گی، لکڑیوں سے نہیں جلے گی. وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی اور جہنم کی آگ گندک کے پتھروں سے جلے گی. علماء کہتے ہیں گندک کا جو پتھر ہوتا ہے وہ آگ میں اگر ڈال دیا جائے تو آگ اور بڑھ جاتی ہے. جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی، منشیہ سے جلے گی، اور جہنم کی آگ گندک کے پتھروں سے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کا نقشہ کھینچ رہا ہے، جہنم کی آگ کی تصویر ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے. میرے بندو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جو انسانوں سے جلے گی، جو پتھروں سے جلے گی. دنیا کی آگ میں کوئی انسان اگر جل جائے، اس کے مرنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ہمارے سامنے لائی جائے، کمزور دل اور دماغ کا آدمی جلے ہوئے آدمی کی لاش کو دیکھ نہیں پائے گا. کبھی کبھی آپ دیکھیے کہ حادثہ ہو جاتا ہے. آج سے 25-30 سال پہلے بھوپال کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا جس کو بھوپال گیس پلانٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں. زہریلی گیس لیک ہو گئی، ہزاروں لوگ اس گیس کی وجہ سے مر گئے اور ان کی پوری باڈی جو ہے وہ جل گئی. یا کسی کارخانے میں، کسی بلڈنگ میں جب آگ لگ جائے اور آگ لگنے کے بعد اس میں سے جب جلی ہوئی لاشیں نکلے تو پھر آپ دیکھیے وہ لاش دیکھنے کے لیے. میرے پیارے بھائیوں، دنیا کی آگ میں انسان اگر جل جائے تو اس کے شریر کو ہم دیکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگوں، دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ، 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، دنیا کی آگ تو جلانے کے لیے کافی ہے، جب دنیا کی آگ ہمیں جلا دیتی ہے اور بھسم کر دیتی ہے تو جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی کہ اس سے وہ 69 گنا زیادہ خطرناک. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو اس جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم سے. میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم سب اپنے آپ کو ہم بچاتے ہیں. ہم بائک چلاتے ہیں تو ہیلمٹ لگا کر کے چلاتے تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہیلمٹ ہماری جان کو بچا لے. ہم کار چلاتے ہیں تو سیٹ بیلٹ لگا لیتے ہیں، اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہماری جان بچ جائے. ہم فلائٹ میں سفر کرتے ہیں تو فلائٹ کے سفر میں بھی ہم احتیاط کرتے ہیں اور ہم کوئی رسک نہیں لیتے. ہم دنیا کے سفر میں اپنی جان کو بچانے اور اپنی جان کی حفاظت کی پوری کوشش کرتے ہیں. اپنے بچوں کی بہت زیادہ چنتا کرتے ہیں. اگر ہم اپنے بچے کے ماتھے پر ایک خروچ بھی دیکھ لیں، اپنی بیٹی کے سر پر ہمیں کوئی چوٹ بھی دیکھ لیں، اپنی بیوی کے چہرے پر ہم کوئی چوٹ دیکھ لیں، ہم برداشت نہیں کر پاتے. ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے بندو، تمہیں اپنے بچوں سے اتنا پیار ہے، اپنی بیوی سے اتنا پیار ہے، اپنی فیملی سے اتنا پیار ہے، تم اپنے بچوں کو ایک ان کے چہرے پر ایک معمولی سی چوٹ بھی نہیں دیکھ سکتے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او میرے بندو، تو اپنے بچوں کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تو جہنم کی آگ میں اپنے بچوں کو جلتا ہوا کیسے دیکھ سکتے؟ بچاؤ اپنے آپ اور اپنے پریوار کو جہنم. میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
صفا کی پہاڑی کے اوپر چڑھ کر کے اپنے پورے خاندان کے لوگوں کو بلاتے ہیں. سارے خاندان کے لوگ جب آ جاتے ہیں اللہ کے نبی اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو بلانے کے بعد کہتے ہیں اے میرے چچا عباس تم بھی آ جاؤ, اے میری بیٹی فاطمہ تم بھی آ جاؤ, اے میرے خاندان کے لوگوں تم بھی آ جاؤ. انقذوا انفسکم من النار, او میرے خاندان کے لوگوں, او میرے پریوار کے لوگوں, او میری بیٹی فاطمہ, او میرے چچا عباس, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. نبی نے اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم دیا اور اپنی زندگی میں اللہ کے نبی نے اپنے پریوار کو ہمیشہ ایسی چیز سے دور رکھا جس سے آپ کا پریوار کسی جہنم کے عذاب میں. چھوٹا بچہ ہے, چھوٹا بچہ کچھ بھی کر لے ہمیں کیا فرق پڑتا, مگر اللہ کے نبی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بتاتے تھے کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے. اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں کھیل رہے ہیں اور زکات کی کھجورا کر کے رکھی ہوئی ہے, زکات کی کھجورا کر کے رکھی ہے, صدقہ کی کھجورا کر کے رکھی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 یا 5 سال کے بچے ایک کھجور کو اٹھاتے ہیں اور منہ میں ڈالنے لگتے ہیں, منہ میں ڈالنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی اگر چاہتے تو کھجور کو چھین لیتے, پھینک دیتے, مگر اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا. اللہ کے نبی اپنے 4 سال کے نواسے کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ کھجور کھانا تیرے لیے حلال نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ککھن ککھن, اے میرے نواسے اس کھجور کو تو تھوک دے, اس کو منہ سے نکال دے. اما شعرت انا لا ناکل الصدقہ, اے میرے بچے, اے میرے نواسے, تو نبی کا نواسا ہے, تو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے, تو نبی کے پریوار کا ایک حصہ ہے. کیا تجھے پتا نہیں ہے ہم صدقہ نہیں کھاتے, ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے. اے میرے بچے اس کھجور کو تو منہ سے نکال دے. کیوں کہا اللہ کے نبی نے اپنے بچے سے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کسی آیت کے اوپر عمل کر رہے ہیں. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. میرے بھائیوں, انسان جب مصیبت میں آتا ہے سب سے پہلے اپنے گھر آتا ہے. اللہ نہ کرے اگر آپ کے شہر میں, آپ کے گاؤں میں دنگا ہو جائے, فساد ہو جائے, تو آپ سب سے پہلے اپنے گھر آئیں گے, اپنے بیوی بچوں کی رکشا کریں گے. میری بیوی کو کوئی خطرہ نہ ہو, میرے بچوں کو کوئی خطرہ نہ ہو. انسان سب سے پہلے اپنے پریوار کی حفاظت. قرآن کریم اسی بات کا اعلان کر رہا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, میرے بندو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو. کیسے بچائیں گے؟ نہ باپ نماز پڑھ رہا ہے, نہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے, نہ ماں نماز پڑھ رہی ہے, نہ بیٹی نماز پڑھ رہی ہے. اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین, جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو. ہمارے علماء بیٹھے تھے, 7 سال کا بچہ تو نابالغ ہوتا ہے, 7 سال کے بچے کے اوپر نماز تو فرض نہیں ہے, مگر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 7 سال کا تمہارا بچہ ہو گیا, سمجھدار ہو گیا, اب چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا, اسے مسجد میں لے کر کے, نماز میں لے کر کے آؤ. اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے کی عادت ڈلواؤ. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین, اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو. 10 سال کا بچہ بھی نابالغ ہوتا ہے, 10 سال کے بچے کے اوپر نماز فرض نہیں ہے, مگر اللہ کے نبی تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہارا بچہ اگر 10 سال کا ہو گیا ہے, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, اسے آپ نماز اگر نہیں پڑھتا ہے تو پٹائی کرو, اس کو مارو. کس منہ سے ماریں گے؟ ہم تو خود نماز کے ٹائم دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو خود نماز کے ٹائم موبائل میں لگے ہوئے ہیں. جب باپ
او لوگوں، میرے نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ 7 سال کا تمہارا بچہ ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اگلا حکم سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کرو۔ بھائی اس میں کیا تعلیم ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ بچہ 10 سال کا ہو گیا اور اللہ کے نبی کی حدیث جب بیان کر رہے ہیں تب موبائل کا دور نہیں تھا، تب انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، تب گندی فلموں کا دور نہیں تھا، تب 10 سال کے بچے موبائل پر ویڈیو نہیں دیکھتے تھے۔ نبی نے اس دور میں کہا 10 سال کے بچے ہو جائیں تو ایک چادر میں نہ سوئیں، ایک بستر میں نہ سوئیں، بستر۔ کیا تعلیم ہے میرے نبی کی، کتنی پوتر تعلیم ہے، کتنی پاک تعلیم ہے کہ 10 سال کے بچے ہو گئے ہیں ان کے بستر الگ کر دو تاکہ کسی قسم کے گندے کام کا خیال ان کے دل میں نہ آئے۔ آج سماج میں یہ بھی ہو رہا، وہ کام جسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا اور جس کام کی وجہ سے اللہ کا سب سے بھیانک عذاب آیا تھا، ایسا عذاب دنیا میں کسی قوم کے اوپر نہیں آیا تھا۔ پتھروں کی بارش ہوئی اور پتھر بھی کیسے برسے تھے، ہر پتھر کے اوپر نام لکھا تھا، یہ پتھر فلاں کے اوپر گرے گا، یہ پتھر فلاں کے اوپر گرے گا۔ جو پتھر جس کے نام کا تھا اس کی کھوپڑی پر گرتا تھا اور وہیں پر وہ ختم ہو گیا۔ اور اللہ نے پتھر کی بارش اتارنے کے بعد اس پوری بستی کو الٹ دیا تھا۔ اس قوم کا اپرادھ کیا تھا، اس قوم کا جرم کیا تھا، اس قوم کے اندر مرد کے ساتھ ناجائز سنبند بناتا تھا، اس قوم کے اندر احرام بازی ہوتی تھی، اس قوم کے لڑکے لڑکوں سے تعلق بناتے تھے، اس قوم کے اندر یہ گردن نکال جاتی تھی۔ اللہ کے نبی کیا حکم دے رہے؟ 10 سال کے بچے ہو گئے اور آگے بڑھیے۔ ابھی تو بچے پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی تو آپ شادی کرنے جا رہے ہیں، شادی کرنے کا من بنا رہے ہیں، آپ کی امی جان آپ کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہیں، آپ کی امی جان آپ کے لیے سب سے خوبصورت لڑکی تلاش کر رہی ہے، سب سے حور جیسی لڑکی تلاش کر رہی ہے، آپ کی ہونے والی بیوی کا رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے۔ اسلام یہاں پر بھی کیا شکشا دیتا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع، جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، عورت کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ لمالہا، عورت کا مال دیکھا جاتا ہے، ولجمالہا، عورت کی خوبصورتی، اس کی سندرتا، اس کا کتنی اسمارٹ ہے، کتنی ہینڈسم ہے، یہ سب دیکھا جاتا ہے۔ وَلِحَسَبِهَا، اور عورت کا خاندان دیکھا جاتا ہے، ہم شیرشاہوادی ہیں تو شیرشاہوادی ہونا چاہیے، ہم شیخ ہیں شیخ ہونا چاہیے، ہم انصار ہیں انصاری ہونی چاہیے، برادری دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے۔ وَلِدِينِهَا، اور آخری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے 4 چیزوں کا نام لیا، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ اب علماء کیا کہتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ مال یہودی دیکھتے تھے، مال یہودی دیکھتے تھے، کیونکہ یہودی بڑے لالچی اور فقیر اور کنجوس ہوتے تھے، تو وہ جب رشتہ دیکھنے جاتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کتنے مال والے ہیں۔ مجھے آپ کے اسی شیرشاہوادی علاقے سے اور اسی سیمانچل کے علاقے میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ مولوی صاحب لڑکے والے لڑکی والوں سے باقاعدہ 4 لاکھ 5 لاکھ 3 لاکھ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور پھر وہ پیسہ جب ملتا ہے تب اس سے زیور خریدا جاتا ہے، اس سے لڑکے کا کپڑا خریدا جاتا ہے، اس سے شادی کا انتظام کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ لڑکا مہر بھی اپنی بیوی کو اس کے باپ کی ملی ہوئی پکڑ سے چلو بھر پانی میں ڈوب کرنا چاہیے۔ اتنے بڑے بھکاری اور اتنے بڑے بھکمنگے، عورت کا سب سے بڑا جو حق ہے، جس مہر کے بدلے تم اپنی بیوی کو نکاح میں لاتے ہو، تم اتنے بڑے اپاہج ہو، اتنے بڑے
جلسے کرا لیا آپ نے, 2-2 لاکھ روپے کے پنڈال لگا لیا آپ نے, بنارس سے لے کر کے دلی تک سے علماء کو بلا لیا آپ نے, اور سماج کی یہ برائی آپ ختم نہیں کر پا رہے ہیں. میرے بھائیو, یہ ہمارے لیے شرط لڑکی کا باپ جو بیچارہ لڑکی کو بڑی مشکلوں سے پالتا ہے, زمانے کی گندی نظروں سے بچاتا ہے, لڑکی جیسے جیسے جوان ہوتی چلی جاتی ہے, ماں باپ کی ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے. بڑی محنت سے, بڑی قربانیوں سے باپ نے اور ماں نے اپنی بچی کو پالا ہے, اور آج جب وہ بچی جوان ہو گئی ہے, ماں باپ کو چنتا ہے, ماں باپ کو فکر ہے اس بچی کی شادی کرنے کی. وہ لوگوں, تم اتنے بڑے بے غیرت ہو, اس لڑکی کے باپ سے تم سودا کر رہے ہو. سودا ہوتا ہے سودا. لڑکا جتنا کامیاب ہو اتنا زیادہ سودا ہوتا ہے. لڑکا اگر کسی گورنمنٹ ٹیچر ہے, لڑکا اگر دلی میں جاب کرتا ہے, لڑکا اگر اچھی پوسٹ پر ہے, اب تو صاحب 5 لاکھ سے کم میں بات نہیں. اس لڑکی کے باپ کے جذبات سے تم کھیل رہے ہو. یا تو وہ اگر پیسے والا ہے تو ٹھیک ہے 4 لاکھ 5 لاکھ دے دے گا, اگر غریب ہے تو کہاں سے دے گا, اور نہیں دے گا تو اس کی لڑکی 25 سال کی, 30 سال کی, 35 سال کی ہو رہی ہے, باپ کے پاس جہیز کی ڈیمانڈ پورا کرنے کا انتظام نہیں ہے. تو میرے بھائیوں بتاؤ, وہ لڑکی جو 35 سال کی ہو رہی ہے, اگر اس کے قدم بھٹک گئے اور اگر وہ غلط راستے پر چلی گئی, اس کا ذمہ دار سوچنے کی بات ہے. ہم سماج کو کہاں لے کے جائیں؟ اس جہیز کی رسم میں آج کتنی لڑکیوں کی عزت کو برباد کر دیا, کتنے گھروں کی عزت کو برباد کر دیا, کتنے باپ نے خودکشی کر لی, کتنی لڑکیوں نے خودکشی کر لی, مگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی. لالچ اتنا بھرا ہوا ہے, لالچ اتنا بھرا ہوا ہے کہ ہم اس رسم کو ختم نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی بہن کی شادی ہوتی تو ہمیں دینا پڑتا ہے, تو صاحب جب ہم نے دیا ہے تو ہم لے لیں. ایک بات نوٹ کر دو, دینے والے کی مجبوری ہو سکتی ہے, لینے والے کی کوئی مجبوری نہیں. اگر آپ لڑکے والے ہیں اور آپ لے رہے ہیں تو یہ آپ کی مجبوری نہیں ہے, یہ آپ کی شرارت ہے, اور اللہ کے آپ کو اس کا جواب ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورت کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. مال یہودی دیکھا کرتے تھے, خوبصورتی عیسائی دیکھا کرتے تھے, اور خاندان مکہ کے مشرکین دیکھا کرتے تھے. اور اسلام جب آیا تو اسلام نے خوبصورتی سے منع نہیں کیا, مال سے منع نہیں کیا, خاندان سے منع نہیں کیا, مگر اسلام نے سروپری سب سے اوپر کس چیز کو رکھا؟ فرمایا فاظفر بذات الدین, تم دیندار لڑکی کو اپنے گھر میں بہو بنا کر کے لاؤ. دیندار لڑکی کو. اگر آپ کے گھر میں پردہ نہیں ہے, دیندار لڑکی آئے گی, پردے کا ماحول ہے. آپ کے گھر کے اندر اگر بے حیائی ہے, دیندار لڑکی آئے گی, شرم و حیا کا ماحول ہے. اگر آپ کے گھر میں دن رات فلمی گانے سنے جاتے ہیں, اگر ایک ایسی لڑکی آئے گی جو دیندار ہے, انشاءاللہ وہ لڑکی گھر میں قرآن پڑھنے کا ماحول ہے. تو اگر اپنے آپ کو, اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو شروعات یہاں سے کرنی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیندار عورت کو اپنے گھر میں بیوی بنا کر کے لے آؤ. میرے پیارے ساتھیوں, دیندار عورت سے بڑا کوئی خزانہ نہیں ہے, دیندار عورت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ. او لوگوں, اگر تمہیں خزانہ ہی بنانا ہے, تمہیں دولت ہی اگر اپنے گھر میں لانا ہے, تو 3 چیزوں کو خزانہ بنا لو, 3 چیزوں کو اپنے گھر میں اسٹور کر لو, 3 چیزوں کو اپنی دولت بنا لو, اپنی سمپتی بنا لو. قلبًا شاکرا, اپنے سینے کے اندر ایسا دل پیدا کرو جو دل اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والا ہو, جس دل کے اندر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہو. ایسا دل پیدا کرو جو اللہ کا شکر
شکر ادا کرے جس دل کے اندر ناشکری ہو. وَلِسَانًا ذَاكِرًا اور اپنے منہ کے اندر ایسی زبان پیدا کرو جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے, اللہ کو یاد کرتی رہے. اور تیسری چیز وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً ایمان والی نیک اور دیندار عورت کو اپنے گھر میں بیوی بنا کر کے لے آؤ. تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ. یہ جو آج کل لو میرج ہے, پہلے تو بہت کم سنائی دیتا تھا, بہت کم سنائی دیتا تھا. لو میرج جب ہوگی تو ظاہر ہے دیندار عورت تو لو میرج نہیں کرے گی, دیندار عورت لو میرج نہیں کرے گی. دیندار عورت میرج کے بعد لو